ویلکم ٹو دا ٹوئنکل آف لٹل ہارٹس۔ آج میں آپ کے لیے ایک نئی جادوئی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ دور پہاڑوں کے درمیان گھنے بادلوں کے سائے میں ایک جادوئی ریاست ہوا کرتی تھی، جہاں رات کے تارے زمین پہ اترا کرتے تھے اور ایک خوابوں کی وادی ہوا کرتی تھی۔ اور اسی خوبصورت ریاست میں رہتی تھی ایک بہت پیاری سی شہزادی جس کا نام تھا نور بانو۔ وہ بہت نرالی شہزادی تھی، وہ بہت حسین تھی لیکن خاموش تھی، نرم دل مگر کھوئی کھوئی سی۔ وہ مسکراتی تھی لیکن ایسے جیسے کسی مسکراہٹ کے پیچھے کوئی بہت پرانا راز چھپا ہوا ہو۔ ایک دن وہ محل کی لائبریری میں کتابیں پڑھ رہی تھی کہ اسے ایک نرالی کتاب نظر آئی جس کو تالا لگا ہوا تھا۔ کتاب اچانک کھل گئی اور اس میں سے ایک نقشہ نکلا جس پہ لکھا ہوا تھا کہ جو اپنے اصل خوابوں کو پائے وہی خوابوں کی وادی کو جگائے۔ یہ سن نور بانو بہت زیادہ الجھن کا شکار ہوئی۔ پھر ایک شام محل کے باغ میں اسے ایک نیلا طوطا نظر آیا۔ وہ طوطا عام طوطوں سے بالکل مختلف تھا، ایک جادوئی طوطا۔ اس نے اس سے بات کی اور کہا کہ میں تمہیں خوابوں کی وادی تک لے جانے میں مدد کر دوں گا۔ نیل بانو خوش ہو گئی اور طوطے کے پیچھے پیچھے بھاگنے لگی۔ وہ طوطا اسے خوابوں کی وادی کے دروازے کے قریب لے گیا اور پھر طوطے نے کہا اب میں اجازت چاہتا ہوں، یہاں سے آگے اب تم نے خود ہی جانا ہے۔ پھر نیل بانو نے جیسے ہی دروازے کو ہاتھ لگایا دروازہ اپنے آپ کھل گیا اور جیسے ہی نور بانو اندر داخل ہوئی دروازہ اپنے آپ بند ہو گیا۔ نور بانو نے دروازے کو دیکھا لیکن اندر کا منظر بالکل جادوئی تھا، ایک الگ ہی دنیا روشنی میں نہائی ہوئی، رنگ برنگی تتلیاں۔ نور بانو کو اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا، اس بادلوں میں تیرتی ہوئی خوابوں کی وادی اس کی خوابوں کے خیالوں سے بھی بڑھ کر تھی۔ وہاں ایک طرف سونے کے پرندے اڑ رہے تھے۔ شہزادی نیر بانو ہر ایک چیز کو چھو کر دیکھنے لگی جیسے ہر چیز اس کے چھونے کا انتظار کر رہی ہو۔ آسمان میں تیرتے جزیرے، وہ جہاں سے گزرتی وہ پھولوں کو چھوتی، وہ کلیوں کو چھوتی، وہ ہر چیز کو چھو کر دیکھ رہی جیسے ہر چیز اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ گزرتی جا رہی تھی، گھومتی جا رہی تھی وادی میں اور پہلی بار وہ دل سے مسکرا رہی تھی، پہلی بار اسے خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ پھر اچانک اسے ایک آئینہ نظر آیا۔ شہزادی نیر بانو نے آئینے کو دیکھا، وہ دنگ رہ گئی۔ نیر بانو کو آئینے کے اندر اپنی ماں کا عکس نظر آیا، اپنا بچپن نظر آیا۔ اسے آئینے میں اپنی ماں کا عکس نظر آیا، وہ اسے دیکھ رہی تھی، حیران ہو رہی تھی کہ اچانک ایک شہزادہ نور بانو کو نظر آیا جس نے اسے پکارا۔ نور بانو شہزادے کو دیکھتی رہ گئی، وہ بہت خوبصورت اور وجیحہ شہزادہ لگ رہا تھا۔ شہزادی نور بانو اور وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور پھر شہزادے نے اس کے ساتھ دوستی کی اور اسے اپنے بارے میں بتایا کہ میں خوابوں کی دنیا کا محافظ ہوں اور تم ہی وہ واحد ہو جو اس دنیا کو بچا سکتی ہو، اس دنیا پہ آنے والے قہر کو ختم کر سکتی ہو اور تم ہی اس پراسرار دنیا کا راز معلوم کر کے اس راز سے پردہ ہٹا سکتی ہو۔ ابھی وہ بات ہی کر رہے تھے کہ ایک خوفناک سی جادوئی مخلوق ظاہر ہوئی اور اس کا نام تھا نیندرا۔ وہ بھی اس جادوئی دنیا کا محافظ تھا۔ اس نے کہا میں تمہیں اس راز کے پاس جانے میں مدد کروں گا، نور بانو تم میرے ساتھ چلو۔ پھر اس نے زمین پہ ایک دائرہ بنایا اور نور بانو اس کے بیچ میں کھڑی ہوئی۔ جیسے ہی نور بانو دائرے میں کھڑی ہوئی تو وہ اچانک ایک جادوئی کمرے میں پہنچ گئی۔ اس جادوئی کمرے میں ایک آئینہ تھا، وہ اس کو اس کا بچپن دکھا رہا تھا، بچپن میں روتی ہوئی نور بانو اور بچوں کے ساتھ نہ کھیلتی ہوئی اکیلی نور بانو، اور اس کے پیچھے ایک سایہ منڈلا رہا تھا۔ اس نے اسی راز تک پہنچنا تھا، کون تھا یہ سایہ اور کیوں اس کے پیچھے تھا اور کیوں اس کی ماں اس سے جدا ہو گئی۔ اب ان سب رازوں سے پردہ اٹھانے کا وقت تھا۔ وہ شہزادے کے پاس گئی، اسے ساری بات بتائی اور پھر وہ شہزادے نے کہا تم اپنے کھلونے دیکھو، شاید تمہیں کچھ مل جائے، شاید تمہیں کچھ پتہ لگ جائے۔ پھر وہ اپنے کمرے میں گئی اور اپنی پرانی چیزوں میں سے اسے ایک تعویذ ملا اور اس تعویذ کو جیسے ہی اس نے چھوا اچانک وہ خوابوں کی وادی میں پہنچ گئی جہاں ہر طرف خواب ہی خواب تھے، ہر طرف آئینے کی شکل میں خواب اڑ رہے تھے۔ شہزادی چلتی گئی اور اچانک اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہو اور پھر اس نے دیکھا کہ وہی سایہ، وہی خواب والا سایہ اس کے پیچھے تھا۔ اس نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو اور تم میرا پیچھا کیوں کر رہے ہو اور کیوں تم نے مجھے میری
ماں سے جدا کر دیا تو اس نے کہا۔ سایہ بولا، میں تمہارے بھولے ہوئے خوابوں کا سایہ ہوں، جب تم نے خود پر یقین چھوڑا تو میں تمہارے ساتھ ظاہر ہو گیا۔ شہزادی نور بانو رونے لگی اور کہنے لگی کہ میں اب تیار ہوں، میں اپنے آپ کو اپنانے کے لیے، اپنے ڈر کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اب میں اپنے ڈر کو ہرا کے رہوں گی، اب میں تیار ہوں اپنے خواب کو واپس پانے کے لیے۔ پھر اس نے سائے کو گلے سے لگا لیا اور پھر اچانک سایہ غائب ہو گیا اور پھول کھلنے لگے، پرندے چہچہانے لگے، بلبلیں بولنے لگیں، ہر طرف روشنی پھیل گئی۔ شہزادہ بھی وہاں آ چکا تھا۔ اس نے کہا، میں خوابوں کی وادی کا محافظ تھا اور میں خوابوں کی دنیا کا رکھوالا تھا، لیکن ایک قید میں تھا۔ تمہارا خوابوں کی وادی کو جگانے سے میری قید بھی ٹوٹ چکی ہے۔ وہ دونوں خوشی مان سے ایک دوسرے کی طرف بڑھے اور ایک دوسرے کے ساتھ ایک نئے سفر کا آغاز کیا۔ روشنیاں پھیل رہی تھیں اور خوابوں کی وادی جاگ چکی تھی۔ کہتے ہیں جو شخص اپنے اندر کے خوف پہ قابو پا لیتا ہے وہی اپنے خوابوں کو پا سکتا ہے۔ تو کیسی لگی آپ کو میری کہانی؟ اگر کہانی پسند آئی ہے تو چینل کو لائک، سبسکرائب اور وزٹ ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ کہانی کے ساتھ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔